الحمدللہ اب ہم نے عصر کی نماز پڑھی ہے، تو اذان ہوئی ہے، پھر ہم نے عصر کی نماز بھی پڑھی ہے، اور یہ جو نیک عمل ہم کرتے ہیں یہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ہمیں رب العالمین کی رضا حاصل ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں رب العالمین جنت عطا فرمائے، جنت ہمیں مل جائے، ہم اس لیے نیک عمل کرتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، عمل اتنا بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اگر ہم وہ عمل کریں گے اور دل سے کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ بھی یہ عمل کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عمل اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے، عمل بہت چھوٹا ہے اور اجر بہت بڑا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب مؤذن اذان دے دے، یہ روایت مسلم شریف میں بھی ہے اور ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن اذان دینے والا اللہ اکبر کہے، فقال احدکم اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تم میں سے بھی کوئی بندہ اگر اللہ اکبر کہے، یعنی مؤذن اللہ اکبر کہے، تو جواب دینے والا سننے والا بھی کیا کہے، اللہ اکبر۔ پھر مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو جو جواب دینے والا ہے وہ بھی کیا کہے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جواب دینے والا بھی کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، تو جواب دینے والے کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو ہم نے اپنی نماز پڑھی ہے نا، تو نیکی کی توفیق دینے والا کون ہے، رب العالمین ہے، گناہوں سے روکنے والا کون ہے، بچانے والا وہ بھی رب العالمین ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی یہ ہے کہ گناہ سے بچانے والا یہ بھی رب العالمین کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اب جو ہم نے نماز پڑھی ہے مغرب کی کیا ہے، عصر کی نماز جو ہم نے پڑھی ہے، یہ بھی رب العالمین کی توفیق سے ہم نے یہ نماز پڑھی ہے، رب العالمین نے توفیق دی ہے۔ تو جب مؤذن کہے نا حی علی الصلاۃ، تو جواب دینے والے کیا کہے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر جب مؤذن کہے گا حی علی الفلاح، تو جواب دینے والے کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر جب مؤذن کہے اللہ اکبر، تو جواب دینے والے کہے اللہ اکبر۔ پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ، تو جواب دینے والے کیا کہے گا، لا الہ الا اللہ۔ تو من قلبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو الفاظ جواب دینے والے کہے لیکن کیا ہے، دل سے کہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، یہ بندہ کدھر جائے گا، جنت میں داخل ہوگا یہ بندہ۔ ایک اذان کی وجہ سے کہ ہم کیا کریں، صرف اذان کو غور سے سنیں اور اس کا جواب دے دیں۔ اب ہماری حالت ہے کہ جس طرح کہ عابد صاحب نے مجھے ایک دن کہا کہ قاری صاحب اذان تھوڑا سا جلدی دیا کرے، کیونکہ گھروں میں لوگ اذان نہیں سنتے ہیں، ہمارے بچے گھروں میں کھیلتے ہیں، باہر کھیلتے ہیں، وہ بھی اذان نہیں سنتے ہیں۔ بچے نہیں، نوجوان جس وقت آپ اذان شروع کرتے ہیں، ادھر بوڑھے بوڑھی عورتیں تھوڑا ہے اور بدلے جو ملے گا تو کتنا بہت بڑا رب العالمین عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہر کسی کو چاہے کہ وہ اذان کا ادب کرے، جب بھی اذان شروع ہو جائے تو وہ اپنے مطلب ہے کہ کھیل کودے اس کو بھی بند کر دے، ٹھیک ہے نا، رک جائے تھوڑا سا، 3-4 منٹ کا تو اذان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہوتا ہے تو ٹی وی کو بھی بند کر دے، من قلبہ، یعنی دل سے جواب دے دے کہ ٹی وی کو بند کر دے۔ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ ٹی وی ادھر آن ہوتا ہے، اذان شروع ہوتا ہے، ایک تو کہتے ہیں کہ جلدی جلدی قاری صاحب اذان کو ختم کر دے، ایک ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ صرف والدین کو ہم آہستہ کر دیتا ہے، ریموٹ لے کر کے والدین کو ہم نے آہستہ کر دیا، باقی ٹی وی بند نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں اتنا توفیق بھی نہیں ہوتا کہ ہم ٹی وی بند کر دیں، تو ہمیں چاہے کہ ہم ٹی وی بند کر دیں اور پھر جب اذان دی جاتی ہے نا تو ہم ان الفاظ کی طرف توجہ کریں، غور کے ساتھ اور فکر کے ساتھ، سوچ سمجھ کر کے اس کے معنی کی طرف ہم تھوڑا سا توجہ کریں کہ یہ مؤذن جو کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا کیا معنی ہے، اور پھر اس طرح حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ان کا جو لا حول ولا قوت ہم جواب میں کہتے ہیں کہ ان کا کیا معنی ہے۔ تو اگر ہم اس کی طرف بھی توجہ کریں دل سے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بندہ رب العالمین کیا ہے، جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو عمل تھوڑا ہے اور بدلہ اور اجر اس کا بہت زیادہ ہے، رب العالمین ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔